बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से वॉइस ऑफ अमेरिका को खामोश करवा दिया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका को खामोश करवाने की, बंद करने की वजूहात क्या हैं? क्या इन वजूहात का ताल्लुक माली अमूर से है, सियासी अमूर से है, या नैरेटिव बिल्डिंग के साथ है? वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करके डोनाल्ड ट्रंप क्या हासिल करना चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप की वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ शिकायत क्या हैं? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 83 साल के बाद, यानी 83 ईयर्स के बाद, ये पहला मौका है कि पहली मरतबा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद कर दिया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करने के नतीजे में तकरीबन 1300 से जायद मुलाजमीन को उनकी नौकरियों से जबरी तौर पर बर्खास्त कर दिया गया है। मुलाजमीन को बाकायदा तौर पर एक ईमेल भेजी गई जिसमें उन्हें ये इन्फॉर्म किया गया कि उन्हें जबरी रुखसत पर भेजा जा रहा है और जितना भी लॉजिस्टिकल मटेरियल है, प्रेस कार्ड है, इक्विपमेंट है, वो उन्हें कहा गया कि वो ऑफिस को वापस कर दें, जमा करवा दें। और इसके साथ साथ उन्हें इस माह की जो तनख्वाह थी वो दे दी गई है, कोई इजाफी तनख्वाह नहीं दी गई। और ये तक कहा गया है कि वो ऑफिस की प्राइमिसेस के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ये अभी फौरी ऑर्डर है और इस ऑर्डर के ऊपर बहुत सारी डिबेट बाकायदा तौर पर चल रही है। जहाँ तक वॉइस ऑफ अमेरिका की बात है, वॉइस ऑफ अमेरिका तकरीबन 48 लैंग्वेजेस के अंदर अपनी ट्रांसमिशंस रखता है और इन 48 लैंग्वेजेस में वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू भी एक सर्विस है और पाकिस्तान के अंदर बहुत मकबूल है, भारत में बहुत मकबूल है। बैनुल अक़वामी स्टोरीज़ के हवाले से, एडिटोरियल स्टोरीज़ के हवाले से इसकी एक अपनी ख़ास पहचान है, एक वैल्यू है। 350 मिलियन की रीच है, टारगेट ऑडियंस है, एक बहुत बड़ी टारगेट ऑडियंस को भी, यानी आप ये कह सकते हैं कि वॉइस ऑफ अमेरिका एक ग्लोबल न्यूज़ आउटलेट है। और अब इस ग्लोबल न्यूज़ आउटलेट को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी है उसको भी बंद किया गया है और इसके साथ साथ कुछ तकरीबन 6 इदारे हैं जहां पर ये काम किया गया है मुलाजमीन को निकालने का। अब दो वजूहात बुनियादी तौर पर बताई जा रही हैं। एक तो ये बताया जा रहा है कि जो माली उमूर हैं, जो अखराजात हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ये इकदाम किया गया है। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो टैक्स पेयर की मनी है वो एंटी अमेरिकन एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि वॉइस ऑफ अमेरिका नाम है और ये तसव्वुर पाया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि ये अमेरिका के इमेज को बेहतर नहीं बना रहा है बल्कि अमेरिका के इमेज को तबाह कर रहा है। बल्कि यहाँ तक भी बाकायदा तौर पर कहा गया कि ये बुनियादी तौर पर जो लेफ़्ट लॉबीज़ हैं, लेफ़्ट विंग है, उसको ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ज़्यादा प्रेजेंट करता है। अब वॉइस ऑफ अमेरिका का बंद होना और इस बंद होने के ऊपर जो कमेंट्री इस वक्त की जा रही है बैनुल अक़वामी तौर पर, क्योंकि ये अभी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ये स्टोरी इमर्ज की है, तो जो इब्तदाई एनालिसिस हैं वो ये कहा जा रहा है कि ये दुश्मनों को, अमेरिका के जो दुश्मन हैं उनको एक तोहफा दिया गया है वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करके। और ये एक बुरी खबर है, एक बुरा हफ्ता, खूनी हफ्ता करार दिया जा रहा है बाकायदा तौर पे वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करने से। अब ट्रंप की जहाँ तक बात की जाए, ट्रंप के हमेशा से मीडिया के साथ ताल्लुकात कशीदा रहे हैं। मीडिया के बारे में ट्रंप का एक ख़ास नुक्ता नज़र रहा है। ट्रंप बाकायदा तौर पे बाइस समझता रहा है। ट्रंप बड़ी ओपनली तनकीद करता रहा है अमेरिकन मीडिया को, स्पेशली जो इस्टेब्लिशमेंट का मीडिया है उसको टारगेट करता रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोग एक नुक्ता उठा रहे हैं कि भाई अगर आपको वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रॉब्लम था और जो एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है राइट साइजिंग की, डाउन साइजिंग की, कि आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर तकरीबन 9,000 के करीब आपने ब्यूरोक्रेट्स को, सरकारी मुलाजमीन को आपने फारिग किया है,
تو آپ یہی فارمولا میڈیا آؤٹلیٹ کے اوپر بھی لگاتے، آپ رائٹ سائزنگ کرتے، آپ ڈاؤن سائزنگ کرتے، آپ فنڈز کے اوپر کٹ لگاتے، آپ ایکسپینڈیچر کاسٹ کو کم کرنے کی کوشش کرتے، آپ ملٹیپل میئرز لے سکتے تھے انسٹیٹیوشن کو بند کیے بغیر۔ لیکن یہ جو بند کرنے کا اقدام ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایشو مالی امور کا نہیں تھا، ایشو پولیٹیکل نیریٹو کا تھا، کیونکہ وائس آف امریکہ صرف امریکہ کی وائس نہیں تھا بلکہ دنیا جہان سے خبروں کو پریزنٹ کرنا، ملکوں کے اندر ایک امیج بلڈنگ کرنا۔ وائس آف امریکہ کو بیسیکلی بی بی سی اردو کی طرز کے اوپر دیکھا جاتا ہے، اور ایک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی پالیسیز تھی، اس میں سٹوری ٹیلنگ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا ان کی خبروں کے اندر، اور ایک بڑی ایک زبردست قسم کی آڈینس تھی۔ لیکن جہاں پر یہ وائس آف امریکہ کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے، وہیں پہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹس ہیں ان کے لیے نیریٹو بلڈنگ کرنا، اسٹیٹس کے لیے نیریٹو بلڈنگ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ٹرمپ کو ایک آلٹرنیٹو امریکن میڈیا کا ماڈل بھی بتانا پڑے گا اگر وہ اس قسم کے اقدامات کریں گے، اور ان کو باقاعدہ طور پہ چارج شیٹ بھی فریم کرنی پڑے گی، اور اس کے اوپر ایک ڈبیٹ بھی ہونی چاہیے۔ بٹ اسٹل بہت سارے ایسے ٹرمپ کے آرڈرز ہیں جو کہ کنٹروورشل ہیں، جن کے اوپر ابھی بحث جاری ہے، لیکن اسٹل ٹرمپ کے چونکہ آرڈرز ہیں تو اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ خوف زدہ ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر، انڈر ڈیولپ نیشنز کے اندر، پاکستان جیسے ملکوں میں بھی لوگ خوف زدہ ہیں کہ یہ جو پیٹرن آج وائس آف امریکہ کے لیے سیٹ کیا گیا ہے، ایک طرف جہاں پہ یہ فریڈم آف اسپیچ کے لیے بہت خطرناک ہے، ڈیموکریسی کے لیے بہت خطرناک ہے، فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے بہت سینسٹیو میٹر ہے کہ آپ لوگوں کو اظہار خیال سے روکتے ہیں، فریڈم آف انفارمیشن سے روکتے ہیں، ایکسیس ٹو انفارمیشن سے آپ روکتے ہیں، اس کو بہت سارے زمروں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہیں پر پاکستان جیسے ملکوں میں، برطانیہ جیسے ملکوں کے اندر بھی یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ جو بی بی سی ہے اس کا بوجھ ریاست کتنی دیر تک برداشت کر سکتی ہے۔ پاکستان کے اندر بحث ہو رہی ہے کہ جو پی ٹی وی جیسے ادارے ہیں ان کو کس حد تک آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو پی ٹی وی جیسے ادارے ہیں یہ بھی ایک سفید ہاتھی ہیں۔ آلدو اب آپ ڈبیٹ کا ایک نیریٹو چیک کیجئے، دنیا بھر کے اندر جو سب سے مہنگی ترین کیمپین ہے وہ امریکہ میں چلتی ہے یا انڈیا کے اندر چلتی ہے الیکشنز کے دوران، اور بڑی بڑی میڈیا آؤٹلیٹس کو ایڈورٹائزمنٹس دی جاتی ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں، بلینز آف روپیز اس پہ خرچ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان جیسے ملکوں کے اندر بھی ایک تو آپ نے پی ٹی وی پالا ہوا ہے جس کی کوئی آڈینس اب رہ نہیں گئی، خبروں کے حوالے سے بھی پی ٹی وی ایک سرکاری خبر نامہ آپ کو ضرور بتاتا ہے، لیکن اب اس کی آڈینس بہت لمیٹڈ ہے۔ جہاں کیبل نہیں ہے، جہاں پہ بھی انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے، شاید وہاں پر پی ٹی وی آج بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن جو بجلی کا بل ہے اس کے اندر تقریباً 35 روپے کی رقم وہ بل میں وصول کی جاتی تھی، اس کے اوپر بھی لوگوں کو بڑی تنقید ہوتی ہے۔ اور پھر جہاں پر انٹرٹینمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو پی ٹی وی انٹرٹینمنٹ بھی اپنی جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ کھوتا چلا جا رہا ہے، اس کا بھی کوئی معیار سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ تو لوگ اب یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پاکستان جیسے ملکوں میں کہ جس طریقے سے اگر وائس آف امریکہ پرفارم کر کے ایک اچھی کوالٹی دے کر اتنی بڑی ٹارگٹ آڈینس رکھ کے اگر اس کو بند کیا جا سکتا ہے مالی امور کے طور پر، تو پھر پاکستان کو بھی پی ٹی وی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی وی کو بند کرنا چاہیے، اس کے بزنس ماڈل کو چینج کرنا چاہیے، وہاں پر بھی رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب دیکھیں پاکستان جیسے ملکوں کے اندر بھی اربوں روپے کے اشتہارات پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو دیے جاتے ہیں، اور نہ صرف ٹی وی چینلز کو بلکہ اخبارات کو، بلکہ یوں سمجھیے کہ جو بزنس ماڈل ہے وہ سرکار کے اشتہارات کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور جو بڑی میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ اس کو باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ سے فنڈز لینے کے لیے بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ تو ٹرمپ نے ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے، پاکستان کے اندر بھی بعض میڈیا جو ٹی وی چینلز ہیں وہ تنخواہیں نہیں دیتے، اچانک سے بند ہو جاتے ہیں، آپ نیوز جیسے، اور ایک زمانے میں بول بند ہو گیا تھا ایک سکینڈل کے اوپر، اسی طرح سے چینلز آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، بند بھی ہوتے ہیں، بکتے بھی ہیں۔ تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وائس آف امریکہ کا بند ہونا پوری دنیا کے میڈیا کے لیے، صحافیوں کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، اور ایکسیس ٹو انفارمیشن کے لیے، نیوز کریڈیبلٹی کے لیے، ایڈیٹوریل کریڈیبلٹی کے لیے ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ آپ ایبسولوٹ آئیڈیل تو نہیں کہہ سکتے وائس آف امریکہ کو، بٹ اسٹل وائس آف امریکہ ایک
ایک بڑی ٹارگٹ آڈینس رکھتا تھا، اور ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد مزید اس کے کیا محرکات آتے ہیں، کیا یہ ایک ٹیمپریری ڈیسیجن ہوگا یا یہ مستقل طور پر وائس آف امریکہ کو بند کرنے کا ہی اقدام ہوگا، اور اس فیصلے کے امریکن سوسائٹی پر، امریکن نیریٹو پر کیا امپیکٹ پڑے گا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل وی آر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔